میرے بزرگوں، ہم سب سے پہلے ان ماں باپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ جن کے جگر پاروں کو، نونہالوں کو رب کریم نے حفظ قرآن کریم کی سعادت سے مالا مال فرمایا۔ وہ خوش نصیب ماں باپ کہ جن کے بچوں کو اللہ نے قرآن کریم کے حفظ کے لیے منتخب کیا، چنا، اور آج ان کے سروں پر دستار بندی کی جائے گی۔ میں ان ماں باپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور ایک بار نہیں، 1000 بار مبارکباد دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں، اس پرآشوب دور میں جبکہ انسان دنیا پرستی، مادہ پرستی کی طرف دوڑ رہا ہے، ہمارے دل و دماغ میں دنیا اور دنیا کی عظمت بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ انسان اس درجے گر چکا ہے کہ تعلیم جیسی اہم چیز کو بھی اپنی حرص اور کمائی کا ذریعہ بنائے ہوئے ہے۔ کالج اور اسکول کی تعلیم کی عظمت ہمارے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی ماں، کوئی باپ اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو اللہ کا قرآن حفظ کرنے کے لیے کسی دینی ادارے میں داخل کرتے ہیں، میں اس رات کی تاریکی اور سناٹے میں بہت واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان ماں باپ کے سینے بہت چوڑے ہیں، یقیناً ان کے دل میں اسلام اور قرآن کی عظمت اور اہمیت ہے۔ ہم ایک بار نہیں، ان کو 1000 بار مبارکباد دیتے ہیں۔ اور میرے بزرگوں، اپنا بڑا سمجھ کر، اپنا عزیز اور پیارا سمجھ کر ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ چاہیں کہ جب ہم یہ خدا کی زمین اور دھرتی کو چھوڑیں، ہم یہاں سے جائیں، ہماری موت آئے، ہمارا پیدا کرنے والا ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کر دے، تو ایمان والو زندگی میں 2 کام کر لینا۔ بہت محبت کے ساتھ کہہ کر جا رہا ہوں، آپ یہ چاہیں کہ جب ہم یہ خدا کی زمین چھوڑیں، ہمارا آخری وقت ہو، ہمارا رب ہمیں بلائے، اللہ کے دربار میں پہنچے، تو وہ عرش و کرسی کا مالک ہمارے لیے جنت کے فیصلے کر دے، تو مسلمانوں زندگی میں 2 کام کر لینا۔ اور یہ طے ہے کہ یہ دنیا مجھے بھی چھوڑنی ہے اور آپ کو بھی چھوڑنی ہے۔ اس خدا کی زمین اور دھرتی پر ایسے لوگ آئے جنہوں نے خدا کی وحدانیت کا انکار کیا، جنہوں نے رب کی توحید کا انکار کیا، جنہوں نے پیغمبر اور نبی کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا۔ حد تو یہ ہے کہ خدا کی زمین اور دھرتی پر ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں دیکھی چیزوں کا انکار کر دیا، لیکن قسم مجھے میرے پیدا کرنے والے کی کہ آج تک کسی ماں نے ایسا لال نہیں جنا ہے جو موت کا انکار کر سکے۔ آج تک کوئی موت کا انکار نہ کر سکا، کیونکہ وہ خدا کی زمین اور دھرتی پر یہ تماشے روز دیکھتا ہے۔ کہیں بوڑھے باپ کے کاندھوں پر جوان بیٹے کی لاش اٹھتی ہے، کہیں جوان بیٹا اپنے باپ کو منو مٹی کے نیچے سلا دیتا ہے، کہیں ماں کو دفن کر کے آتا ہے، کہیں سہاگن کا سہاگ پہلے دن ہی اجڑ جاتا ہے، کہیں وہ نوجوان جو برسوں سے شادی کی تمنا رکھتا تھا، آج شادی رچائی ہے، بیگم سے مل بھی نہ سکا کہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ تماشے دنیا کی اس دھرتی اور زمین پر لوگوں نے دیکھے ہیں، آج تک اس لیے کوئی موت کا انکار نہ کر سکا۔ میرے دوستو، جب میرا اور آپ کا یقین یہ ہے اور ایمان اور عقیدہ ہے
کہ مجھے اور آپ کو ایک دن خدا کی زمین اور دھرتی کو چھوڑنا ہے، او میرے پیارو یہ طے کرو کہ اور یہ عمل کر کے جاؤ کہ جب ہم یہ خدا کی زمین اور دھرتی کو چھوڑیں، ہمارا رب ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کر دے۔ دو کام کر لینا۔ پہلا کام یہ ہے، اگر رب نے اولاد دی ہے تو اپنی اولاد میں سے کسی نہ کسی کو حافظ قرآن بنا دینا۔ اگر اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، مالک کائنات نے اولاد عطا کی، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، اس عرش و کرسی کے مالک کی طرف سے توفیق ہو جائے۔ ایمان والو، بہت احترام کے ساتھ کہتا ہوں، اپنی اولاد میں سے کسی نہ کسی کو حافظ قرآن بنا دینا۔ کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، وہ ماں جو اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے ہوتی ہے، میرا لال گردانتی ہے، وہ ماں بھی انکار کر دے گی۔ آج کوئی لخت جگر نہیں ہے، آج کوئی بیٹا نہیں ہے۔ وہ دوست جو دنیا میں یہ کہا کرتے تھے، اور میرے دوست جہاں پر تمہارا پسینہ گرے گا میں اپنا وہاں خون بہا دوں گا، قسم مجھے میرے پیدا کرنے والے کی کہ وہ دوست بھی انکار کر دیں گے۔ آج کوئی دوست نہیں ہے، آج کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور سورج اتنا قریب ہوگا کہ بھیجے ہانڈی کی طرح کھولتے ہوئے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ سارے انسان پریشان حال ہوں گے، اپنے کیے کے نتیجے میں پسینے میں شرابور ہوں گے۔ یہ سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے اللہ حساب و کتاب شروع کر دے۔ ارے جس کو جنت میں جانا ہے جائے گا، جس کو دوزخ میں جانا ہے جائے گا، کم از کم حساب و کتاب تو شروع کر دیا جائے۔ اللہ بہت جلال میں ہوں گے، مالک کو بڑا غضب اور جلال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اعلان ہوگا انا القہار انا الجبار، آج میں قہار و جبار ہوں۔ کہاں ہے وہ زمین کے بادشاہ جو زمین پر پیر مار کر چلا کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ دوسروں پر زیادتیاں کرنے والے؟ کہاں ہے دوسروں کے حق کو دبانے والے؟ انا الملک، آج بادشاہ میں ہوں۔ آؤ میرے سامنے کون ہے جو زمین پر بادشاہت کے دعوے کیا کرتے تھے؟ آج مجھ قہار و جبار کے سامنے آ جاؤ، تمہارے ہر کچے چتے کو کھول دیا جائے گا۔ یہ سارے انسان دوڑے ہوئے حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور جا کر کے عرض کریں گے، ابو جان آپ روئے زمین کے سب سے پہلے انسان ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا، آپ روئے زمین پر اللہ کے نائب اور خلیفہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کا سب سے پہلا نبی اور انسان آپ کو بنا کر کے بھیجا ہے۔ ابو جان آج ہم بہت پریشان ہیں، ہمارا مالک بہت غصے میں ہے، اللہ سے سفارش کر دیجئے، ہماری شفاعت کر دیجئے، مالک کائنات حساب و کتاب شروع کر دے، ہم بہت پریشان ہیں۔ حضرت آدم ہاتھ کھڑے کر دیں گے اور یہ کہیں گے، میرے بیٹو میرا اللہ بہت غضب میں ہے، مالک کو بڑا جلال ہے، مجھے ہمت اور جرت نہیں کہ میں رب کے سامنے کچھ کہہ سکوں۔ اور قرآن کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کو جرت اور ہمت ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر لب ہلا سکے، بولنے کی ہمت اور جرت کر سکے؟ حضرت آدم ہاتھ کھڑے کر دیں گے، میرے بیٹو آج میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، میں اللہ کے سامنے بول نہیں سکتا، مالک کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تم ایسا کرو، ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔ یہ سارے انسان حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، آ کر عرض کریں گے، آپ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں اللہ سے سفارش کر دیجئے، ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ ارے جس کو جنت میں جانا ہے جائے گا، جس کو جہنم میں جانا ہے جائے گا،
کم از کم حساب و کتاب تو شروع کر دیا جائے۔ اللہ سے کہہ دیجئے، حضرت ابراہیم ہاتھ کھڑے کر دیں گے اور یہ کہیں گے آج میرا رب بڑے جلال میں ہے، میں اللہ کے سامنے بولنے کی جرأت اور ہمت نہیں پاتا ہوں، میں نہیں کہہ سکتا، میرا اللہ بہت غصے میں ہے۔ تم ایسا کرو، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ۔ یہ سارے لوگ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ خدا کے دونوں پیغمبر بھی ہاتھ کھڑے کر دیں گے اور یہ کہیں گے ہم اللہ کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں پاتے۔ ایسا کرو، تم آخری پیغمبر کے پاس پہنچو۔ یہ سارے انسان خدا کے آخری نبی کے پاس جائیں گے۔ میں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، میرا پیغمبر بھی کچھ کہے بغیر اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے، وہ بھی اللہ کے حضور سجدہ کریں گے۔ مسلمانوں، کتنے خوش نصیب ہیں امت کے وہ افراد کہ جن کے بیٹے جن کی بیٹیاں حافظ قرآن ہوئے ہیں، ایسے وقت میں جبکہ انبیاء کی مقدس اور پاکیزہ جماعت بھی اللہ کے حضور بولنے کی جرأت اور ہمت نہیں کرتی ہوگی، ایک حافظ قرآن کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ 10 جہنمیوں کو پکڑ کر کے جنت میں داخل کر دے۔ بتاؤ مجھے میرے پیارو، کیا ایسے وقت میں وہ اپنے ماں باپ کو بھول سکتا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں، اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم جب دنیا چھوڑیں ہمارا رب ہمیں بلائے، ہمارے لیے جنت کے فیصلے ہو جائیں، مسلمانوں اگر خدا نے اولاد دی ہے تو اپنی اولاد میں سے کسی نہ کسی کو حافظ قرآن بنا دینا۔ ان لوگوں کی شان ہی الگ ہوگی۔ ایک حافظ قرآن کے والدین کو جو مقام ملے گا، میرے بھائیوں، میرا رب مجھے اور آپ کو سمجھ عطا کر دے۔ ایک حافظ قرآن کے والدین کو ایسا جوڑا دیا جائے گا کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ ایسا تاج ان کے سروں پر رکھا جائے گا کہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن اور چمکدار ہوگا۔ یہ میدان محشر میں جتنے لوگ جمع ہیں وہ خیال کریں گے شاید یہ صدیقین کی جماعت ہے، یہ شہداء کا گروہ ہے، یہ مجاہدین کی جماعت ہے، یہ انبیاء اور رسول کا پاکیزہ مقدس گروہ ہے۔ لوگ خیال کریں گے یہ اولیاء، اتقیاء، اصفیاء کی جماعت ہے۔ اعلان کیا جائے گا یہ انبیاء کی جماعت نہیں ہے، یہ شہداء کا گروہ نہیں ہے، یہ صدیقین کا گروہ نہیں ہے، یہ مجاہدین کی جماعت نہیں ہے، یہ اولیاء اتقیاء کی جماعت نہیں ہے۔ یہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ ایک حافظ قرآن کے والدین کی شان اس وقت دیکھنے کے قابل ہوگی جب ہم بالکل سراپا محتاج ہوں گے، ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے، ایک ایک نیکی کے لیے تڑپ رہے ہوں گے۔ کتنے قسمتوں والے اور مقدروں والے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ قرآن سے وابستہ افراد، یہ قرآن کریم پڑھنے والے، رات دن اللہ کے قرآن کو رٹنے والے، یہ بوریوں پر بیٹھ کر، یہ چٹائیوں پر بیٹھ کر، یہ ٹوٹی پھوٹی عبارتوں میں رہ کر جو اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، رب کا قرآن پڑھاتے ہیں، جو رات دن قرآنی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، میں اس رات کی تاریکی میں اپنے رب کی قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں، خدا کی قسم یہ روئے زمین کی وہ مقدس اور محترم جماعت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں عافیت کی زندگی میسر ہے۔ آج مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کی عظمت اور اہمیت نکلتی جا رہی ہے۔ حالانکہ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا، ایک وقت تھا کہ امت کا ہر بڑا انسان قرآن کریم سے جڑتا تھا اور قرآن سے جڑنے میں وہ فخر محسوس کیا کرتا تھا، چاہے برادری کے اعتبار سے بڑا ہو، چاہے منصب عہدوں میں بڑا ہو، چاہے مال و دولت میں بڑا ہو، جس اعتبار سے بھی وہ بڑا ہوتا تھا
وہ یہ سمجھتا تھا میری عزت اس میں ہے کہ میں اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو قرآن سے وابستہ کروں۔ وہ قرآن سے جڑنے میں فخر محسوس کیا کرتا تھا۔ امت کا ہر بڑا انسان قرآن کریم سے جڑتا تھا۔ میرے دوستو، میں کیسے کہوں، خدا کی قسم یہ کوئی تقریر نہیں، یہ کوئی رسمی بیان نہیں، اس فقیر کے دل کا درد ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے، یہ میرے دل کا سوز ہے۔ کاش یہ نبی کے دیوانے اور مستانے میرے درد کو بانٹنے کی کوشش کریں۔ ارے میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، آج امت کے بڑے لوگوں نے اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو قرآن سے دور کر لیا ہے۔ اب یہ خیال کرتے ہیں قرآن وہ پڑھائے جس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، مدرسوں میں وہ داخل کرے جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ رب نے ہمیں 2 4 10 20 لاکھ روپے دیے ہیں، ہم کسی بڑے کالج اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ آج ان کی نظر میں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بڑے لوگوں نے اپنے آپ کو قرآن سے الگ کیا، مالک کائنات نے چھوٹوں کو لا کر کے کھڑا کر دیا۔ کل تک سماج اور معاشرے میں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جن کا کوئی مقام نہیں تھا، جن کو لوگ اپنی چارپائی پر بٹھانا پسند نہ کرتے تھے، انہوں نے قرآن کریم کو سینے میں بسایا، اللہ کے قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کیا۔ مالک کائنات نے ان کو لوگوں کے سروں کا تاج بنا دیا، انسانوں کا امام بنا دیا، ہماری آنکھوں کا تارا بنا دیا۔ مسلمانوں میں بہت ٹوک لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، کل بڑے لوگوں نے اپنے آپ کو جو قرآن سے جڑے ہوئے تھے اپنے آپ کو قرآن سے الگ کیا۔ مالک کائنات نے چھوٹوں کو لا کر کے کھڑا کر دیا۔ اگر آپ نے بھی اپنے آپ کو قرآن سے الگ کیا، میرا رب میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے قرآن کی حفاظت ان لوگوں سے کرا سکتا ہے جو بت خانوں میں اور صنم خانوں میں بیٹھے ہوئے بتوں کے سامنے پیشانی ٹیک رہے ہیں۔ مالک کائنات ان کی پیشانی کو گھسیٹ کر کے لائے گا اور ان سے اپنے قرآن کی حفاظت کرائے گا، لیکن میرا اور آپ کا بنے گا کیا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ قرآن سے ہم جڑیں گے تو اللہ کا قرآن باقی رہے گا۔ اوہ میرے پیارو، تم قرآن سے جڑو گے، قرآن سے وابستہ رہو گے، رب تمہیں عزت رفعت عطا کرے گا، تم چین و سکون کی زندگی حاصل کر سکتے ہو۔ میرے بھائیو، اس لیے میں بہت احترام کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اگر سینے میں دھڑکتا ہوا بیدار دل رکھتے ہو تو یہ طے کرو کہ اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو پورے طور سے ہمیں قرآن سے وابستہ کرنا ہے۔